کہ ان کی قیادت کو یقین دلایا کہ وزیر اعظم کے اس بیان کو سیریسلی نہیں لیا جائے۔ وزیر اعظم نے اس کی تردید بھی نہیں کی۔ وزیر اعظم کتنے قابو میں ہیں، حالات میں ہیں، اور کس طرح سے لگتا یہ ہے کہ ان کی کمزوری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس پوری صورتحال کا تجزیہ حاصل کرنے کے لیے ہم جائیں گے اسلام آباد، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین، جو کہ سینئر ایڈیٹر بھی ہیں ماہنامہ نیوز لائن کے۔ بہت شکریہ زاہد حسین صاحب۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم کی حیثیت روز بروز کمزور بھی ہوتی جا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف اشاروں پہ کام کر رہے ہیں اور ان کے دھاگے مکمل طور پر اب کہیں اور ہیں؟ دیکھیں، ایک دو تین چیزیں بہت صاف ہیں۔ ایک تو وزیر اعظم کے ایسا لگتا ہے کہ نہ ہی وہ جو ہے کسی اختیار کے مالک ہیں، نہ ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ بہت سے لوگوں کو شاید یہ خیال ہو رہا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ شاید بہت ہی معتدل آدمی ہیں اور سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا جو کردار اس وقت ہے وہ کسی طور پہ جمہوریت کے لیے جو ہے وہ سودمند نہیں ہے۔ ان کی بعض چیزیں تو ایسی نظر آتی ہیں جیسے کہ آج وہ بیان دیتے ہیں، کل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو سب سے اصل چیز یہ آتی ہے کہ اس سے پہلے جو فیصلہ کرتے ہیں، یا تو ان کو اس پہ سمجھ بوجھ کے یا تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے وہ فیصلے کرنے چاہیے، اس کے بعد اناؤنس کرنا چاہیے۔ اور جب آپ یہ ایک فیصلہ کرنے کے بعد اس کو اناؤنس کرنے کے بعد پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ کی جو بھی کریڈیبلٹی چھوٹی موٹی بھی بچی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا وزیر اعظم کے گرفت میں کبھی بھی حالات نہیں تھے، یا یہ تیزی سے ان کی گرفت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے؟ دو چیزیں، ایک تو یہ تھا، صحیح بات ہے کہ وہ طاقت جو ہے ان کے پاس نہیں تھی، نہ اتھارٹی کبھی بھی رہی ہے، لیکن ایک جو خاص طور پہ جو چند ہفتوں سے جو چیزیں مجھے نظر آنی شروع ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ خود وزیر اعظم، جو لوگوں کو شاید سامنے یہ نظر آتا کہ شاید وزیر اعظم بہتر ہیں یا ان کی کارکردگی بہتر ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی خود جو کارکردگی رہی ہے وہ بھی یعنی بہت ہی مایوس کن رہی ہے۔ اور جو تقریریں کرتے پھر رہے ہیں جس انداز میں، جو ابھی آپ کے ہی پروگرام میں جو آپ سنا رہے تھے جمشید دستی کے الیکشن مظفر گڑھ میں، وہ تو شرمناک ہے۔ انہوں نے تمام جو بھی اخلاقی جو تھا اس کو بھی ختم کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے جو الیکشن رول ہے اس کی وائلیشن بھی کی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رول کے مطابق جو ہے جب الیکشن کی کیمپین شروع ہوتی ہے تو کوئی وزیر وہاں نہیں جا سکتا ہے، اور یہ تو وزیر اعظم ہے جہاں وہاں تقریر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ کوئی نیا ڈیولپمنٹ جو ہے پروجیکٹ اناؤنس نہیں کیا جائے گا۔ آج انہوں نے تقریباً 1.5 ارب روپے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا وہاں جا کے۔ تیسرا سب سے بنیادی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ایک سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے اس کے ڈیفائنس میں پارٹی تو خیر اپنی جگہ پہ، آصف علی زرداری صاحب نے اس کو ٹکٹ دیا، میرے خیال ان کے لیے تو ہر چیز قابل قبول ہے۔ ان کے نزدیک کرپشن یا جھوٹ بولنا تو خیر کوئی بلکہ وہ جائز سمجھتے ہیں ان چیزوں کو۔ لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ وزیر اعظم جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ ایسے آدمی کے لیے تقریر کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو ڈگری کا جو مشرف نے بنایا تھا، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے اختلاف ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں غلط تھا کہ ڈگری کے لیے آپ کو جو کنڈیشن رکھی تھی، لیکن اصل ایشو ڈگری کے ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص نے جھوٹ بولا تھا، اس شخص نے دھوکہ دیا تھا، اور وہ شخص جو ہے آج پیپلز پارٹی کا دوبارہ کینڈیڈیٹ۔ لیکن جیسا وہ اکیلا نہیں ہے، آپ نے دیکھا کہ مارچ میں 3 ایسے لوگوں کو جنہوں نے کہ ایگری کیا تھا اور جنہوں نے کنفیس کیا تھا کہ وہ جعلی ڈگریاں انہوں نے دی تھی، وہ ان کے پاس وہ سارے جعلی کاغذات تھے۔ اس میں ایک پی ایم ایل کیو کا بھی کینڈیڈیٹ تھا، اس کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ٹکٹ دیا۔ دیکھیے، پیپلز پارٹی جو کردار ادا کر رہی ہے میرے خیال جمہوریت کے لیے اس سے زیادہ نقصان کوئی پہنچانے کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے جمہوریت کے لیے ووٹ دیا تھا، اس کے لیے جدوجہد کی تھی۔ آج پیپلز پارٹی اسی جو ہے جدوجہد کو ختم کر رہی ہے، اسی چیز کو جو ہے جو جمہوریت کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے میں ناکام رہی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی روایات یا ایسی چیزیں قائم کر رہی ہے جس سے لوگوں کے نزدیک جو ہے جمہوریت کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ تھے۔ خود جناب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو ان کے کلیدی کاموں کو یاد دلا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی وہ لوگ جن میں کچھ کہنے کی ہمت ہے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو آج ایک بار پھر یاد دلایا پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز سینئر رہنما اور ممتاز وکیل جناب اعتزاز احسن نے کہ ان کی حکومت کا پہلا کام یہ ہے، یاد رکھے کہ انہیں یہ ضرور کرنا ہے۔ جناب اعتزاز احسن نے وزیر اعظم کو یاد دلایا۔ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو یہ خط لکھنا پڑے گا، اور لکھنا عدالت اگر حکم دے گی
تو لکھنا پڑے گا اور لکھنا کیونکہ عدالت کے حکم کی تعمیل تو کرنی پڑے گی۔ اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے کابینہ کے وزیر، ان کے وزیر قانون کہتے ہیں اوور مائی ڈیڈ باڈی، ان کی حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس حکم کے جواب میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہہ دیا ہے کہ یہ میٹر ختم ہو چکا ہے، کلوز ہو چکا ہے۔ کل اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کی سماعت کر رہی ہے۔ جناب اعتزاز احسن نے وزیر اعظم کو یہ بھی یاد دلایا کہ یاد رکھیں کہ ان سے پوچھا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس لیے یہ بہت بڑا بوجھ اور بہت بڑی ذمہ داری ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر اور اس کی حکومت پر کہ بے نظیر شہید کے قاتلوں کو بے نقاب کریں۔ بی بی کے قاتلوں کو اگر ہماری حکومت میں بھی بے نقاب نہ کیا گیا تو اگلی الیکشن یا اس سے شاید پہلے ہی پاکستان کے عوام تو عوام ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر ہمیں گریبان سے پکڑ کے کھینچیں گے کہ بی بی کے قاتل کہاں ہیں۔ ابھی نعرے لگ رہے ہیں بی بی ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہیں۔ کمر سا بریک، اس کے بعد جائزہ لیں گے پاکستان کی ایف بی آر میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے بقول 500 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے، نئے باب رقم کیے جانے والے ہیں، ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس کا ہم آپ کو بتائیں گے کمر سا بریک کے بعد۔ تقریباً 500 ارب روپے کی لیکیجز اور کرپشن ایف بی آر میں ہر سال ہوتے ہیں۔ 500 ارب روپے کی کرپشن ایف بی آر کے ذریعے ہوتی ہے اور اسی کے حوالے سے لوگوں میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ کل محکمہ کسٹمز میں وہ خودکار نظام ختم ہونے جا رہا ہے 15 مئی کو، جس کے تحت پاکستان کی تمام درآمدات کو امپورٹس کی ڈی ٹی او اور ٹیکس کلیکشن کے لیے خودکار نظام متعارف کرایا گیا تھا۔ ڈیجیٹلی الیکٹرانکلی کنٹرولڈ نظام پیکس 15 مئی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان ایف بی آر نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کمپنی جو پیکس کا نظام چلاتی تھی، جس نے پیکس کا نظام پاکستان کو ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ دیا تھا، وہ اب چاہتی ہے کہ اسے اس سلسلے میں مشاہرہ بھی ملے اور اس کو پاکستان میں اس کام کے اور اس انیشیٹو کی وجہ سے پاکستان جو اپنے نظام کو، پاکستان اپنے ٹیکس کے نظام کو خودکار بنانا چاہتا ہے تو اسے اس میں شمولیت اختیار کرنی دی جائے اور اس کو اختیار دیا جائے کہ وہ اس کام کو آگے بڑھائے۔ لیکن حکومت پاکستان اور ایف بی آر کا فیصلہ ہے کہ خودکار نظام کو اب ختم ہی کر دیا جائے اور اس کی جگہ ایک نیا نظام متعارف کرایا جائے جس میں ایک بار پھر امپورٹر یا اس کے ایجنٹ کا براہ راست سامنا ہوگا کسٹم آفیسر سے، کسٹم کے ایگزامینیشن آفیسر سے یا کسٹم کے حکام سے، اور آپس میں مل کے بات چیت کے ایک بار پھر راستے کھلیں گے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے یہ کسی پاکستانی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خودکار نظام ختم ہونے والا ہے۔ یہ خودکار نظام تھا کیا، یہ کس طرح سے کام کرتا تھا، پہلے ہم آپ کو یہ سناتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس نظام کے بارے میں اور اس کے جانے کے حوالے سے ایک خصوصی رپورٹ جو ہمارے نمائندے سید عارفین نے ترتیب دی۔ پیکس کے نظام کے متعارف ہونے کی وجہ سے کسٹم کلیئرنگ میں نہ صرف تیزی بلکہ بہتری بھی دکھائی دی۔ جو سامان 11 دن میں کلیئر ہوتا تھا وہ حیرت انگیز طور پر صرف 4 گھنٹے میں ہونے لگا۔ سسٹم کو نہ صرف پاکستان بلکہ غیر ملکی تجارتی حلقوں میں بھی پذیرائی ملی۔ پائلٹ پروجیکٹ کو آزمائشی مدت کامیابی سے پوری کرنے کے بعد پورے ملک میں فعال ہونا تھا، مگر اب اچانک اس سافٹ ویئر کو بند کیا جا رہا ہے۔ تاہم چیئرمین ایف بی آر کا کہنا ہے کہ صرف سافٹ ویئر اور اس کی بنانے والی کمپنی سے معاہدہ منسوخ کیا گیا ہے، نظام برقرار رہے گا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ یہ فیصلہ اس سسٹم کی آڈٹ رپورٹ کمپنی کا امریکی حکام کے ساتھ مالیاتی تنازع اور سیکیورٹی خدشات کے سبب کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ ایک سب سے بڑی یہ تھی کہ ایک سسٹم آڈٹ کرایا گیا ریپیوٹیڈ کمپنی سے، سدات مرشد حیدر سے، وہ کویت بھی گئے ان کے انٹرنیشنل ایکسپرٹس، اور انہوں نے جو سسٹم آڈٹ کی رپورٹ دی اس کے کچھ کنکلوژنز میرے ساتھ بھی ہیں اس وقت، کہ یہ جو سسٹم ہے اس میں کچھ ایسی کروشل ویکنیسز ہیں کہ وہ ویکنیسز فراڈ اور ریونیو لیکیج کا باعث بن سکتی ہیں۔ ہر دفعہ جس طرح ہم سسٹم چینج کریں گے، پہلے ہم نے اپنا بی ڈی اے سسٹم رکھا، پھر ہم نے آئی ٹی بی سسٹم رکھا، پھر ہم نے مینول سسٹم رکھا، پھر پیکس رکھا۔ ہم اسی طرح اگر تجربہ کا پاکستان کو بناتے رہیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ سی بی آر کے تمام اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں، سی بی آر کے اپنے پرال کے اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں، پیکس کی کلیکشن کسی بھی کلیکٹریٹ کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک پروپیگنڈا کی ایک ایفرٹ ہے ٹو سے کہ